Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, once again, welcome to my class. This is me Turab sir and you are watching English with Turab sir. Students, आज हमारा जो क्लास है वो है C4. C4 में हम बहुत ही अहम बात को डिस्कस करने जा रहे हैं. पहले हम इसका आज इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहे हैं, ठीक है. फिर एक एक पे हम अलग सा एक क्लास लेंगे, ठीक है. तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच. اصل میں پارٹس آف اسپیچ کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے کچھ مخصوص حروف یعنی الفاظ ہوتے ہیں کہ اس کو سمجھنا ضروری پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو انگلش لینگویج جو زبان ہے، اس کی جو گرامر ہے، یہ بھی انہی لفظوں سے مل کر بنا ہے، ٹھیک ہے. پارٹس آف اسپیچ کو ہم ورڈ کلاس بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پارٹس آف اسپیچ کو شروع کرتے ہیں. اس میں کیا کہتے ہیں کہ دیر آر ٹوٹل 8 پارٹس آف اسپیچ. پارٹس آف اسپیچ سارے کے سارے 8 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ 8 پارٹس آف اسپیچ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ یہ والے ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 1 پہ ہے ہمارے پاس ناؤن. دوسرے نمبر پہ ہے پروناؤن. تیسرے نمبر پہ ہے ایجیکٹو، ورب، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن اینڈ انٹرجیکشن. اچھا، یہ 8 پارٹس آف اسپیچ ہے. جس طرح پارٹس آف باڈی ہوتے ہیں، انسان کا جو جسم ہے یہ بھی کئی پارٹ سے مل کر بنا ہے. تو ہر پارٹ کا اپنا ایک خاص فنکشنز ہوتا ہے. جس طرح ہم جب سنتے ہیں تو اس کے لیے کانوں کا استعمال کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم آنکھوں کا استعمال کرتے ہیں، چلتے ہیں تو پاؤں کا، کام کرتے وقت ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بولتے وقت، کھاتے وقت ہم منہ کا استعمال کرتے ہیں، سونگتے وقت ہم ناک کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ مختلف قسم کے پارٹس آف اسپیچ، پارٹس آف باڈی ہوتے ہیں جو مختلف فنکشن دیتے ہیں. ان اے سیم وے وی ہیو پارٹس آف اسپیچ فار all types of languages. In the same way we have parts of speech for English language. In English language there are total 8 parts of speech. اچھا، شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے؟ ناؤن ہے. ناؤن کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی خاص جگہ، کسی بھی انسان، کسی بھی جانور، کسی بھی چیز، اور سب سے اہم جو بات ہوتی ہے آئیڈیا، تو اس کو نام کہتے ہیں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کسی جگہ کا نام اگر ہو تو ہم کہہ سکیں گے پارا چنار. کسی ملک کا نام ہو تو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، امریکہ، ایران، عراق ایٹسیٹرا، ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو آئیڈیا ہے، فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ کلیکشن، انویسٹیگیشن، کوپریشن، ڈیسیژن، تو یہ ایسے الفاظ ہے کہ نہ تو کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، یہ نہ کسی چیز کا نام ہے، نہ کسی بندے کا نام ہے، بلکہ یہ ایک تصور ہے، ایک امیجنیشن ہے، ٹھیک ہے. تو ناؤن کو ہم چیک کریں گے. نمبر 1 پہ ہمارے پاس ناؤن، دس از علی. تو اس جملے میں ہمارے پاس علی جو ہے یہ ایک ناؤن ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پروناؤن. پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ پروناؤن از اے ورڈ دیٹ کین بی یوزڈ ان دا پلیس اور انسٹیڈ آف اے ناؤن. کسی بھی نام کی جگہ پہ جو ہم الٹرنیٹیو لفظ استعمال کریں گے اس کو پروناؤن کہتے ہیں. A question arises here, why do we use a pronoun? ہم پروناؤن کیوں استعمال کرتے ہیں؟ پروناؤن اس مقصد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کسی سے، تو ایک نام کو بار بار لینے سے لسنر جو ہوتا ہے، سننے والا جو ہوتا ہے، وہ بور ہو جاتا ہے. تو اس کے یعنی بورنگ کو ختم کرنے کے لیے اور نام کو ریپیٹ کرنے سے بچانے کے لیے کہ نام دوبارہ یعنی بار بار ہم ریپیٹ نہ کر سکے، تو اس کے لیے ہم پروناؤن استعمال کرتے ہیں. تو پروناؤن کی مختلف قسمیں ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم الگ سا کلاس لیں گے. ہر ایک ورڈ پہ یہ جو 8 پارٹس آف اسپیچ ہے، ہر پارٹ پہ ہم اپنے لیے ایک الگ سا کلاس لیں گے. تو یہاں پہ ایک جملہ ہے ہی از اے اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ جو ہی ہے یہ ہم نے بطور پروناؤن استعمال کیا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایجیکٹو. ایجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ ایجیکٹو یعنی اچھائی برائی، اچھی خوبی ہو یا بری خوبی ہو، اس کو بیان کرنے کی ہم ایجیکٹو کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایجیکٹو کیا ہوتا ہے کہ یہ ناؤن اور پروناؤن کو موڈیفائی کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس کو ہم نے تیسری نمبر پہ لکھا ہوا ہے. اس میں جملے کو چیک کرتے ہیں. علی از این انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ. تو اس میں علی جو ہے یہ ناؤن ہے جو موڈیفائی کیا ہے، یعنی اسٹوڈنٹ ہے جو موڈیفائی کیا ہے انٹیلیجنٹ نے، ٹھیک ہے. یہ انٹیلیجنٹ جو ہے ہمارے پاس یہ ایک صفت ہے. انٹیلیجنٹ مطلب یعنی ذہین، قابل، ٹھیک ہے.
تو یہ ایڈجیکٹیو بنتا ہے. نمبر 4 پہ ہمارے پاس ورب. ورب کیا ہے؟ کوئی بھی کام کرنا، چاہے اسٹیٹ آف بینگ ہو، چاہے فیلنگس ہو، ایموشن شو کرے یا کوئی ایکشن عمل شو کرے تو اس کو ہم ورب کہتے ہیں. فار ایگزامپل جملے کو چیک کرتے ہیں. علی لرنز انگلش گرامر. علی جو ہے سیکھتا ہے. کیا سیکھتا ہے؟ انگلش گرامر. اب اس میں جو لرن ہے یہ آپ کا ورب ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے 5 نمبر پہ ایڈورب. ایڈورب کیا ہوتا ہے؟ ایڈورب بتاتا ہے کس چیز کے بارے میں؟ ہمیں مزید بتاتا ہے ورب کے بارے میں اور ایڈجیکٹیو کے بارے میں اور بذات خود دوسرے ایڈورب کے بارے میں. تو یہ ایڈورب کہلایا جاتا ہے. جملے کو چیک کرتے ہیں. علی لرنز سلولی. علی سیکھتا ہے پر کیسے سیکھتا ہے؟ سلولی، آہستہ طور پر سیکھتا ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایڈورب ہے کہ جس نے ہمیں ورب کے بارے میں بتایا کہ سیکھتا تو ہے پر کیسے سیکھتا ہے؟ سلولی، آہستہ طور پر سیکھتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پریپوزیشن. پریپوزیشن کیا ہوتا ہے؟ پریپوزیشن از اے ورڈ that tells us the relationship of a noun and pronoun with other words in a sentence. Also preposition ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ ہمیں کسی ناؤن پروناؤن کی اس کی جگہ کے بارے میں یا ٹائم کے بارے میں یا جو ہے وہ ڈائریکشن کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پریپوزیشن کہلائے جاتے ہیں. جملہ چیک کرتے ہیں. علی از ان دا کلاس. علی ہے کہاں ہے؟ ان دا کلاس. اب یہ جو ان ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ پریپوزیشن ہے. نیکسٹ ہماری 7 نمبر پہ ہے کنجنکشن. کنجنکشن کیا ہوتا ہے؟ کنجنکشن از اے ورڈ دیٹ کنیکٹس 2 words, 2 letters, 2 phrases, 2 clauses, 2 sentences together is called a conjunction. یعنی کنجنکشن یہ چیزیں ملاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جملے کو چیک کرتے ہیں. سبتین اینڈ سکلین اور بردرز. سبتین اور سکلین آپس میں بھائی ہے. تو اس میں ہمارے پاس جو ہے اینڈ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کنجنکشن ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ لاسٹ 8 نمبر پہ ہے ہمارے پاس انٹرجیکشن. انٹرجیکشن کیا ہوتا ہے؟ انٹرجیکشن a word that shows certain feeling اور ایموشن. یعنی ایک ایسا لفظ جو احساسات اس میں ظاہر ہو، تعجب کا اظہار اس سے آتا ہو اور ساتھ میں پریشانی ہو، خوشی ہو، غم ہو، دکھ درد، ایسی حیرانی کا اظہار کیا جائے، تعجب کا اظہار کیا جائے، ایسے الفاظ کو ہم کہیں گے انٹرجیکشن. فار ایگزامپل جملے کو چیک کرتے ہیں. واو آئی لرنڈ پارٹس آف اسپیچ. میں نے پارٹس آف اسپیچ سیکھ لیے. تو یہ کیا ہے؟ انٹرجیکشن. ٹھیک ہے. تو چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جب ہم انگلش میں بات کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم انگلش میں لکھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم انگلش میں سن رہے ہوتے ہیں، جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم پارٹس آف اسپیچ ہی تو اس کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی انگلش جو بنا ہے یہ 8 جو ہے پارٹس آف اسپیچ سے بنا ہے. اگر آپ کو پارٹس آف اسپیچ آتے ہیں تو کہ سمجھو کہ آپ کو تقریباً 80% اور 75% انگلش آپ کو آتا ہے. لیکن یہ اس طرح نہیں کہ بس صرف نام آپ نے سیکھ رکھ لیا اور ساتھ میں آپ نے کہا کہ چلو میرا تو بس 70% 80% انگلش کا کام مکمل ہوا. اس طرح نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم چیک کریں گے. ناؤن کی قسمیں ہم پڑھیں گے، پروناؤن کی، ایڈجیکٹیو کی، ورب، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن. اس پہ ہم الگ الگ سا ایک کلاس لیں گے تو اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ کوئی جملہ بولتے ہیں انگلش میں تو وہ جملہ جو ہوتا ہے انہی میں سے بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا تو اس میں پریپوزیشن بھی ہو سکتا ہے، اس میں ورب بھی ہو سکتا ہے، اس میں ایڈورب بھی ہو سکتا ہے، اس میں کنجنکشن بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سارا کچھ اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ کلاس آپ کو پسند آ گیا ہوا ہوگا. مزید کلاسز کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جوڑے رہیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.